بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ 20 مارچ صبح 8:07 پہ پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آفتاب عالم متاب برج حمل میں داخل ہوگا۔ یونانی سال کا آغاز ہوگا، ہجری شمسی کیلنڈر کا آغاز ہوگا۔ برج حمل کے پہلے درجہ پہلے دقیقہ میں آفتاب کے داخل ہونے کو عید نوروز سے تعبیر کیا گیا ہے، اسے نیا دن کہا گیا ہے، اور اس دن جشن نیروز پورے ماوراء النہر میں یعنی پرشین ممالک میں جو اسلامی دنیا ہے بڑے توزق و اہتمام سے اس دن کو مناتے ہیں۔ اس دن کو بہت سے اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں، سفرہ سین سجایا جاتا ہے۔ اس دن کے اعمال کیا ہیں، اس دن کی خصوصیات کیا ہیں، اس دن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اس حوالہ سے میرا پچھلے برس کا ویڈیو موجود ہے۔ آپ چاہیں تو ڈسکرپشن میں اس کے دیے ہوئے لنک پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امثال وہی اعمال اور وہی روایات آپ کی خدمت میں دہرانا نہیں چاہوں گا۔ مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اہل سنت ہوں اور فقہ حنفیہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرے عقیدہ کے جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان کا بھی بہت گہرا تعلق ہے عید نوروز کے ساتھ۔ وفیات الاعیان ابن خلقان کی شرح آفاق کتاب ہے، اس کی 5ویں جلد میں امام ابن خلقان نے یہ تحریر فرمایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی شان و عظمت، ان کی سیرت، ان کے مناقب، ان کے محاسن، ان کے فضائل پہ جو سینکڑوں کتب لکھی گئیں، خطیب بغدادی سے لے کے ابو زہرہ مصری تک، اور ابو زہرہ مصری سے لے کے شبلی نعمانی تک، فقیر محمد جہلمی تک، اکابرین سیرت نگاروں نے یہ تحریر کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو دادا جان تھے حضرت زوطی رحمہ اللہ، وہ چونکہ پرشین تھے، فارسی تھے، اور ان کے آباء و اجداد مجوسی یعنی زرتشت مذہب سے تعلق رکھتے تھے، آتش پرست تھے۔ سیدنا امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دست حق پرست پہ ایمان لائے، حضرت زوطی جو امام ابو حنیفہ کے دادا جان ہیں۔ آپ امام علی کے خاص مصاحب سے تھے، خاص صحابہ اور خاص شاگردوں میں سے تھے۔ تو اہل ایران جو پرشین تھے، یہ شروع سے عید نوروز مناتے آ رہے تھے۔ رومی بھی، یونانی بھی عید نوروز مناتے تھے، تو مجوسی بھی مناتے تھے۔ تو حضرت زوطی نے 21 مارچ جس دن تحویل آفتاب در برج حمل ہونی تھی، اس دن حسب روایت عید منائی، فالودہ بنا کے، اور بڑا اچھا فالودہ، اور بڑا پتلا اور رقیق ایک شربت کی طرح، جیسے ہمارے لاہور میں کسوری فالودہ بڑا مشہور ہے، تو اس ٹائپ کا فالودہ ایران میں بڑے اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا تھا، اب بھی کیا جاتا ہے۔ تو حضرت زوطی رحمہ اللہ، آپ منظر دیکھیں کہ وہ کس طرح سیدنا امام علی کی خدمت میں عید نوروز کا تحفہ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت ثابت کو اٹھایا ہوا ہے، یہ حضرت ثابت ابو حنیفہ کے والد ہیں، اور حضرت زوطی امام علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فالودہ پیش کیا۔ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فالودہ قبول فرمایا اور اسے تناول فرمایا، اور اس کی لذت اور اس کی ٹھنڈک اور خوشبو سے مولا علی کو بہت فرحت اور شادمانی اور مسرت ہوئی۔ آپ خوش ہوئے، اور آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ فالودہ کس خوشی میں؟ تو حضرت زوطی نے عرض کی، مولا امیر المومنین، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پارسیوں کا آج عید کا دن ہے، یہ عید نوروز ہے، اس حوالہ سے میں یہ فالودہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو دو روایات ہیں،
شیعہ سنی سکہ سیرت نگاروں نے یہ روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کل یومنا نوروز، ہمارا تو ہر دن ہی نوروز ہوتا ہے۔ اور دوسری روایات میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو دن اللہ کی معصیت سے خالی ہو، جس دن آپ کوئی گناہ نہ کریں، تو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ عید تو وہ ہے مرد مومن کی، مومنہ کی، ایک مسلمان کی عید تو وہ ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ تو یہ دونوں روایات، تاہم مورخین نے، سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت زوتی کو دعا دی اور ان کی گود میں بیٹھے ہوئے بچے ثابت کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کے گال پچکارے، پیار سے جیسے بچوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت امام الاولیاء، امام المشارق والمغارب، سیدنا امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک دعا دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا زوتی، یہ تیرا بیٹا ثابت، اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو عالم اسلام میں شہرت تامہ حاصل کرے گا اور اس کے فالورز قیامت تک ہوں گے۔ تو امام علی کی خدمت میں حضرت زوتی نے جو فالودہ عید نوروز کے دن پیش کیا، وہ فالودہ عید کی خوشی میں جو پیش کیا گیا، عید نوروز کا وہ فالودہ آپ کے میرے امام علی ابن ابی طالب نے تناول فرمایا اور حضرت زوتی رحمہ اللہ کو دعا دی، ان کے بیٹے ثابت کو دعا دی اور پیشین گوئی فرما دی کہ اس کے ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ مولا علی کی دعا کا نتیجہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، وہ پیدا ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو اہل سنت کی فقہ کے سب سے پہلے فقی مجتہد باضابطہ پہلے صاحب فتویٰ، صاحب رائے امام ہے، اور الحمدللہ پورا ترکی، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور ماوراء النہر کے تمام اسلامی ممالک، جن میں ازبکستان، تاجکستان، کرغستان، کردستان، کفقاز اور سنکیانگ اور چائنا کا ایک بہت بڑا علاقہ، اور آذربائیجان اور آرمینیا اور جارجیا اور بوسنیا اور پورے ماوراء النہر میں امام اعظم ابو حنیفہ کے فالور پھیلے ہوئے، اور فقہ حنفی سواد اعظم ایک بہت بڑی جماعت ہے ملت اسلامیہ کی۔ تو میں ایک سنی حنفی ہوتے ہوئے کس طرح عید نوروز کو رد کر دوں یا اس کی افادیت کا انکار کر دوں، یا میں ان سخت گیر لوگوں کی طرح فتوائے شرک، بدعت اور کفر داغ دوں کہ یہ دن منانا حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مختلف روایات موجود ہیں، ائمہ نے اس دن کی تعریف بھی کی ہے، لیکن اس دن کو ایمان سے جوڑا نہیں ہے، جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایات آپ کے فرامین ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہر دو طرح کی روایات عید نوروز، عید مہرجان پہ مروی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے ایمان کا حصہ قرار نہیں دیا، بلکہ اس کی افادیت جو مجوسی بھی نہیں جانتے تھے ان کو بتائی، اور جو اس دن کو اپنی ثقافت کے طور پہ منا رہے تھے، امام نے انہیں اس دن سے روشناس کروایا اور بتایا کہ اس دن کی کیا حقیقت ہے، اس دن کی کیا فضیلت ہے۔ روایات اہل بیت میں ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں اور دیگر کتب احادیث آل البیت الاطہار علیہم السلام میں جو ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات ہیں، ان سے اس دن کی حقیقت اجاگر ہوتی ہے، اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ گو اسلام سے پہلے بھی، یعنی خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہ دن ماوراء النہر میں منایا جاتا تھا، اور ایران کے ساسانی بادشاہ اور پوری ماوراء النہر کی اس پٹی پہ جتنے بھی پرشین حکمران گزرے ہیں، وہ اس دن کو بڑے تذک اور احتشام سے مناتے تھے۔ لیکن
بعد میں جب اسلام ان تمام ممالک پہ غالب آیا اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات سامنے آئیں تو ائمۃ الہدیٰ نے اس دن کو ثقافت اسلامیہ سے متصل فرمایا، جیسا کہ معلی ابن خنیس کی روایت بڑی مشہور ہے جسے ملا باقر مجلسی علی اللہ مقامہ نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے، اور دیگر کتب اہل بیت میں ائمہ آل البیت علیہم السلام کی روایات سے اس دن کی حقیقت، افادیت، عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ تفصیلات کے لیے آپ میرا پچھلے برس کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کو غسل کرنا چاہیے، اس دن خوشی منانی چاہیے، اس دن نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وہ دن ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک میں آ گیا۔ اس دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، تو اب تو الحمدللہ یہ ماہ رمضان میں ہے تو ہم آلریڈی روزہ سے ہوں گے۔ تو اس دن اچھا لباس پہننا اور خوشبو لگانا اور تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا یہ ثقافت اسلامیہ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ 20 مارچ کو باقاعدہ افغانستان میں سرکاری تعطیل ہے، ہر سال ہوتی ہے۔ ایران میں 4 دن مسلسل یعنی 20، 21، 22، 23 مارچ تک یہ دن منایا جائے گا، بلکہ ہفتہ نیروز، ہفتہ مہرجان منایا جاتا ہے ترکی میں، اور پورے ماوراء النہر میں تمام اسلامی ممالک میں اس دن کو منایا جاتا ہے۔ سفرہ سین سجایا جاتا ہے، ایسا دسترخوان جس پہ 7 سینوں والی اشیاء کھانے پینے والی رکھی جائیں۔ تو یہ کیتو جو زمب ہے اس کی نحوست کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے اور شمس کی طاقت اور توانائی کو اجاگر کر دیتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہار کا آغاز ہے، موسم بہار کی جو ہوائیں اور بارشیں ہیں وہ رحمت ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو ان رحمتوں اور ان برکت والی بارشوں کا آغاز بھی موسم بہار کے آغاز سے ہوتا ہے، اور موسم بہار کا جو نیا دن ہے وہ 20 مارچ عموماً اور 21 مارچ اکثر ہوتا ہے۔ تو پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ دن 20 مارچ ہے، صبح 8:08 یہ وہ وقت ہے جب ایگزیکٹ آپ نیٹل چارٹ دیکھ رہے ہیں 20 مارچ کا اسکرین پہ کہ آفتاب سن ان ایریز یہ اس میں انٹر ہو رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے، اس وقت میں اگر آپ پانی کے ایک بہت بڑے برتن میں گلاب کا پھول رکھ دیں تو قدرتاً اس میں حرکت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہے وقت کی طاقت اور تاثیر، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ حسن اتفاق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو رسول خدا کے چچا زاد بھائی ہیں اور امام علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں اور ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، شیعہ سنی منابع میں یہ روایت موجود ہے کہ جس روز رسول خدا نے 18 ذی الحج یوم عرفہ پہ مقام غدیر پہ سیدنا و مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کی ولایت کا اعلان فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، وہ دن اتفاق سے 5 عیدوں کے مجموعہ کا دن تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت شیعہ سنی کتب میں چمک رہی ہے، دمک رہی ہے۔ اپنے ارشاد فرمایا کہ 5 عیدیں اللہ نے اس دن اکٹھی فرما دی تھی۔ مجوس، زرتشت، آتش پرستوں کی، رومیوں، یونانیوں کی عید، عید نوروز، یہود و نصارہ کی عید، اور مسلمانوں کی عید کے یہ عرفہ اور یوم الجمعہ، اور پھر غدیر، اور یوم غدیر کا جو یہ مقام 18 ذی الحج، تو یہ وہ مبارک دن تھا جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، ڈنکا بجایا۔ اس دن کی حقیقت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ دن مولا امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ سے منسوب ہے۔ اس دن کا تعلق نجات سے ہے، رحمت سے ہے، برکت سے ہے۔ یہ اسلامی ثقافت کا ایک تہوار ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عید اضحیٰ کے برابر ہے یا عید الفطر کے برابر ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہ ائمۃ الہدیٰ اہل بیت علیہ السلام نے یہ کہا ہے،
بلکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیا. چونکہ یہ دن پہلے سے منایا جا رہا تھا تو آئمہ نے پھر اس کا انکار نہیں کیا. حسن اتفاق سے اس دن کو فضیلت ملتی چلی گئی. اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن رسول خدا کی خدمت میں جبرائیل امین پہلی وحی اقرا لے کے حاضر ہوئے تو یہ بھی 21 مارچ کا دن تھا. اور جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی وہ بھی 21 مارچ کا دن تھا. اور جس دن اللہ کے ایک نبی معظم برگزیدہ رسول حضرت عزیر علیہ نبی جنا علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ایک مردہ قوم کو زندہ فرما دیا وہ بھی 21 مارچ کا دن تھا. یہ یوم الحیات ہے, یہ زندگی بخش دن ہے. اس دن ایک نبی کی دعا سے اس کی امت کو اللہ نے زندہ کیا اور اس دن امت محمدیہ کو سب سے بڑا روحانی تحفہ ولایت علی ابن ابی طالب عطا کیا گیا. تو ہمارے ہاں میں الحمدللہ اہل سنت ہوں. صوفیاء, اولیاء, مشائخ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک رکھتا ہوں, ان کی ولایت کا, ان کی مودت کا دم بھرتا ہوں. میں مزارات سے تعلق رکھتا ہوں اور درگاہوں خانقاہوں سے عقیدت رکھتا ہوں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر سال اولیاء اللہ کا عرس مناتے ہیں. وہ عرس اس لیے مناتے ہیں کہ ان کی یاد کو تازہ کیا جائے. تو کیا ہم مولا علی جو امام الاولیاء ہیں, جن کی وجہ سے ہر ولی ولی بنتا ہے, جو اولیاء پہ مہر لگائیں تو ولی بنتا ہے, اس سیدنا امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ولایت کے اعلان کا دن ہے. تو ہمارے صوفیاء جو چشت اہل بہشت ہیں, انہوں نے جب قوالی کا آغاز کیا تو قول سے کیا. قوالی قول سے ہے, اور قول کیا ہے یہ خاندانی قوال جانتے ہیں. استاد گھرانوں کے گویے اس راز سے آج بھی واقف ہیں. جو خان صاحبان ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ قول سے مراد من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ ہے. تو اس دن کو عقیدت و احترام کے ساتھ منائیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد کیجیے, اور پوری ملت اسلامیہ کی یگانگت کے لیے, اتحاد امت کے لیے, امت کی فلاح و بہبود کے لیے دعا کیجیے. فلسطین کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے کہ ہم سوائے دعا کے کر بھی کیا سکتے ہیں. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کیجیے, بیماروں کے لیے شفا کی دعا کیجیے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے دعا کیجیے. حتی الامکان, حتی الوسع آپ جو کوشش راہ خدا میں کر سکتے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ آپ کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال اپنی بارگاہ علو میں قبول مقبول فرمائے. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.